السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملکہ وکٹوریہ برطانیہ۔ ملکہ وکٹوریہ شاید برطانیہ کی تاریخ میں سب سے لمبے عرصے تک ملکہ رہنے والی ہے۔ ملکہ وکٹوریہ 1837 میں ملکہ بنی اور 1837 سے لے کر 1901 تک یعنی 63 سال 7 ماہ تک برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ تھی۔ ملکہ وکٹوریہ ایسی ملکہ تھی جس کی بادشاہی میں برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو نیوزی لینڈ میں، اور جو آگے گزرتا جاتا یہاں تک کہ جب سورج تھک جاتا تو پھر آنکھیں کھولتا تو پھر نیوزی لینڈ ہی آگے ہوتا۔ یوں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت میں یونین جیک کے نیچے کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے برطانیہ میں بہت سی نئی رسمیں، نئی رسومات، کچھ نئی چیزیں دیں جو آج تک مشہور ہے۔ مثلا ملکہ وکٹوریہ کے فرنیچر، وکٹوریہ طرز کا فرنیچر نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پورے یورپ میں مشہور ہوا۔ اس کے علاوہ وکٹوریہ طرز تعمیر، برطانیہ میں جتنی بھی کنسٹرکشن ہوتی اس میں ایک نمایاں پہلو ہوتا تھا وکٹوریہ طرز تعمیر کا۔ وکٹوریہ طرز تعمیر کے علاوہ ملکہ وکٹوریہ جو بگھی استعمال کرتی تھی، جس کو برطانیہ میں وکٹوریہ ٹانگا بھی کہا جانے لگا، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ پورے یورپ میں وہ ایک وکٹوریہ ٹانگے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج بھی برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جو دیا جاتا ہے وہ وکٹورین کراس کہلاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ نے برطانیہ میں جدید پروٹوکول کا نظام انٹروڈیوس کیا، جس میں وی آئی پی اور وی وی آئی پی پروٹوکول تھا۔ یہ پروٹوکول اتنا مشہور ہوا کہ برطانیہ کے علاوہ دوسرے یورپ میں بھی اڈاپٹ کیا جانے لگا۔ برصغیر کے لوگوں کو دو قسم کے اعزازات دیے جاتے تھے، ایک کو کہتے تھے کرسی نشین اور دوسرے کو سفید پوش۔ کرسی نشین کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ سرکاری افسران کے سامنے دفتروں میں جا کر کرسی پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ باقی تمام برصغیر کے لوگ جو تھے وہ اگر کسی سرکاری دفتر میں جاتے تو ان کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف وہی لوگ جن کو برطانیہ کی حکومت کرسی نشین کا اعزاز دیتی وہی دفتر میں جا کر کرسی پر بیٹھ سکتا تھا۔ دوسرا اعزاز تھا سفید پوش۔ سفید پوش ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جن کو برطانیہ کی حکومت سال میں 2 سفید کپڑوں کے جوڑے دیتی تھی، اور وہ سفید کپڑے کے جوڑے پہن کر دفتروں میں جاتا اور وہ بھی کرسی پر بیٹھ سکتا تھا۔ البتہ اگر ہم دیکھیں تو ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں 2 چیزیں تھیں جنہوں نے انگلینڈ کے یونین جیک کے ڈکلائن کی وجہ بنی، ایک پروٹوکول، بے تحاشا اختیارات، اور تیسرا بلو بک۔ بلو بک ایک ایسی بک ہوتی تھی جو ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتی تھی، صرف وہی اس کو دیکھ سکتا تھا، رکھ سکتا تھا۔ جب ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوتا تو وہ دوسرے ڈپٹی کمشنر کے ہینڈ اوور کر کے چلا جاتا، باقی کسی کو اجازت تک نہیں ہوتی تھی کہ بلو بک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹوکول اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے برطانیہ کی جتنی کالونیاں تھیں ان کے ذہنوں میں احساس سے کمتری پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ پروٹوکول کے علاوہ مقامی افسران کو اتنے اختیارات ملکہ نے دیے ہوئے تھے کہ وہ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے کچھ بھی کر سکتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال 1919 میں میساکر ایٹ امرتسر ہے، جس میں بریگیڈیئر ڈوائٹ نے حکم نامے کے تحت 370 لوگوں کا مرڈر کر دیا، اور اس کا بدلہ کیا ملا کہ ایک صرف اور صرف رانگ ڈیسیژن کہہ کر اس کو ٹال دیا گیا۔ لہذا ان وجوہات کی بنا پر برطانیہ کا سورج آہستہ آہستہ غروب ہوتا چلا گیا، اور آج برطانیہ جس کی کبھی 68 کنٹریز پر حکومت تھی، آج وہ برطانیہ پنجاب سے بھی چھوٹا یعنی 2 لاکھ سم تھنگ مربع میل پر محیط ہے۔ اس کے بعد برطانیہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ جو بڑے بڑے محلات تھے ان کو ختم کیا، ان کو میوزیم میں بدل دیا گیا۔ اب بڑے بڑے محلات جو تھے ان کو باغات میں بدل دیا گیا، لائبریریوں میں بدل دیا گیا،
تاکہ عام لوگ وہاں جائیں، ٹورسٹ بنے اور حکومت کے خزانے میں ان کی وجہ سے پیسہ جائے۔ دوسرا کام برطانیہ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ رول آف لا، یعنی کہ برطانیہ میں کوئی بھی شخص اب ابو دا لا نہیں ہے۔ ہر فرد جو ہے وہ قانون کے مطابق اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، چاہے شاہی خاندان کے افراد ہی باہر نکلیں، انہوں نے بھی اگر وائلیشن کی ہوئی تو ان کا بھی چلان کیا جائے گا۔ تو ہر امیر غریب جو ایڈمنسٹریٹو لا تھا اس کو ختم کیا اور رول آف لا کو برطانیہ میں نافذ کیا، جس کی وجہ سے برطانیہ چھوٹا سا ہو کر اب کافی اثر رسوخ رکھتا ہے۔ تیسرا کام جو برطانیہ نے کیا تھا وہ جمہوریت ہے، یعنی کہ برطانیہ میں پچھلے 100 سال میں آپ کسی الیکشن پر فنگر نہیں اٹھا سکتے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی۔ ہر الیکشن فیئر ہوتا ہے اور جس پارٹی کا مینڈیٹ ہوتا ہے وہی پارٹی وہاں پر حکومت بناتی ہے۔ کسی قسم کی دھاندلی، کسی قسم کا ڈیپ سٹیٹ، کسی قسم کا کوئی مذہبی پینیٹریشن وہاں پر نہیں ہے۔ لوگوں کو آزادی ہے اپنے ویژن کے مطابق وہ لبرل کو ووٹ دیں یا کنزرویٹو کو ووٹ دیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ پھر برطانیہ میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ لیڈرشپ کا ہے، یعنی برطانیہ میں کسی لیڈر کو پیدا نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اکثر ڈیولپنگ کنٹری میں ہے۔ ڈیولپنگ کنٹری میں لیڈر کو اکثر ڈیپ سٹیٹ پیدا کرتی ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ پیدا کرتی ہے۔ کبھی وہ کسی مذہبی کلٹ سے اٹھاتی ہے اور کبھی کسی ایتھنک گروہ سے اٹھا کر اس کو لیڈر بنا دیتی ہے۔ لیکن برطانیہ میں یہ ہے کہ لیڈرشپ فیئر ہے، کسی نے کسی کو لیڈر پیدا نہیں کیا، بلکہ لیڈر قدرتی پیدا ہوتا ہے جس کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ، پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر دیں۔ خدا حافظ۔